والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى مرشد العطار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب محترم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اشعار آپ کی گوش خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیان تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں ہمارے خطیب صاحب کا، اور بڑا ہی پیارا بیان کرتے ہیں، لیکن میں کچھ آپ سے ہم کلام ہونے آیا ہوں، کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ بیان تو اصل رات میں ہی ہوگا۔ ابھی کچھ نعت کے اشعار پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ آپ سے باتیں کر لی جائیں گی۔ تو مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب مل کر پڑھیں، درود پاک ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں
تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں، کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خطاب تو اصل رات میں ہوگا، ابھی کچھ باتیں آپ کی خوش خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ روزانہ ہی آپ خطاب سن رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 8 دن سے روزانہ محفل ہو رہی ہے، اور روزانہ ہی ہمارے علامہ صاحب بیان کرتے ہیں، اور بڑا ہی جذباتی وغیرہ بیان ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے ان کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، رزق میں، کام میں، کاروبار میں، نوکری میں خوب برکت وسعت نازل فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام پر درود السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا
اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کے فضائل نہیں بیان کیے، اس حدیث پاک میں درود پاک نہ پڑھنے کے وعیدات بیان کی گئی ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بدبخت ہو گیا۔ بدبخت کا مطلب ہے بد نصیب ہو گیا۔ اب درود پاک کیسے پڑھیں، کیسا نام لیا جائے جو نبی ہم پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے، کبھی تو ہم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی ہم پر درود پاک اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے کان خود سن لیں، اور کبھی درود پاک دل میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، زبان سے اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ کس وقت ہوتا ہے کہ بلند آواز سے کب پڑھیں گے، آہستہ آواز سے کب پڑھیں گے، اور دل میں درود پاک کس وقت پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس طرح مجلس لگی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے یا لیا جائے تو اس وقت ہم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، اور جس وقت خود پڑھا ہو درود پاک تو اس وقت ہم پر درود پاک پڑھا ہو، نام نامی اسم مبارک لیا ہو تو ہم پر اس وقت آہستہ آواز سے درود پاک پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اور جب دو خطبے دیے جائیں، یعنی یہ جو خطبہ ہوتا ہے، ابھی دوسری اذان کے بعد جو خطبہ دیا جائے گا، ممبر پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس وقت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس وقت ہم پر زبان سے نہیں، آہستہ آواز سے نہیں، بلند آواز سے نہیں، بلکہ دل میں درود پاک پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم زبان سے نہیں پڑھ سکتے، نہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خطبات کے آداب میں سے ہیں، خطبے کے آداب میں سے ہیں کہ اس وقت خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے۔ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، امام عالی مقام، امام ہمام، امام تشنکام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سراپا با کرامت تھے۔ آپ کی ولادت مبارک سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو ہوئی، اور حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت با کرامت تھی۔ با کرامت کیسے تھی کہ آپ کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے میں گوشہ گزار کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت اس طرح با کرامت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نور، آپ کی پیشانی مبارک سے نور نکل رہا تھا، اور آپ کی ولادت باسعادت کی مدت حمل فقط 6 ماہ تھی۔ مدت حمل کتنے ماہ تھی؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا، یا اپاہج پیدا ہوگا یا اس کو رہ تو لے گا لیکن زیادہ عرصے دراز تک نہیں رہ سکتا۔ اس روئے زمین پر 2 ہی اشخاص ایسے گزرے ہیں، 2 ہی شخصیت ایسی گزری ہیں کہ جن کی مدت حمل 6 ماہ ہوں وہ اس روئے زمین پر زندہ رہ سکیں۔ ایک حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، دوسری شخصیت حضرت امام عالی مقام، امام ہمام، امام تشنکام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت اس طرح با کرامت تھی کہ آپ کہ شواہد النبوہ یہ کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی
کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک اور آپ کے دونوں رخسار مبارک یعنی گال مبارک سے نور نکلتا، حتیٰ کہ قرب و جوار یعنی اطراف کی جو علاقہ جات ہوتے وہ روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے میں پہنچے، یعنی مدینہ شریف سے نکلے اور آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کیا اللہ تعالی ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آب زمزم پینا نصیب فرمائے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب عمرہ ادا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف روانہ ہوئے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، یا سیدی، میرے کنویں کا پانی بہت کم اور کھارا ہے، تو آپ برائے کرم دعا کیجئے کہ میرے کنویں کا پانی زیادہ ہو جائے اور میٹھا ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا پانی منگوایا پیالے کے اندر، اور کچھ پانی پی لیا اور کچھ پانی آپ نے اس کے اندر کلی کر دی، پیالے کے اندر کلی کر دی، اور کہا یہ پانی کنویں کے اندر ڈال دو، اور ڈالا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے روانہ ہو گئے تو اس ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کنویں کا پانی پہلے سے زیادہ اور انتہائی میٹھا ہو گیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہائے مبارک سے لگا ہوا پانی میٹھا اور لذیذ ہو گیا۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے عمرہ ادا کرنے کے بعد روانہ ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف جگہوں پر پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد آپ کربلا کی زمین پر پہنچے۔ تو کربلا کی زمین پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اس جگہ کا مالک کون ہے، یعنی کربلا کی جو زمین ہے جہاں جنگ واقع ہوئی تھی اس جگہ کا مالک کون ہے۔ تو دیکھا قرب و جوار میں اطراف کے علاقوں میں دیکھا گیا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، نہ کسی کا گھر ہے، چٹیل میدان ہے، میدانی میدان نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کے رفقا میں سے ایک ساتھی کو بھیجا گیا کہ جا کے قرب و جوار میں دیکھ کر کے آؤ کوئی علاقہ ہے یا نہیں۔ تو روانہ ہوئے تو دیکھا ساتھ ہی ایک باغ ہے، باغ کے مالک کو تلاش کیا گیا تو باغ کے مالک مل گیا، اور جو امام حسین نے جس کو بھیجا تھا اس نے کہا کہ چلیے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ شخص آیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کہ جی کہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ کا مالک کون ہے، یعنی کربلا کی زمین کا مالک کون ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس جگہ پر تو میں کب سے ہوں، میرا باغ ہے، باغ کا میں مالک ہوں، کب سے میں عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، لیکن اس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے، میں تو یہاں پر کب سے ہوں لیکن اس جگہ کا مالک مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کے قریب جو جگہ ہوتی ہے، جیسے باغ تھا، باغ کا مالک وہ تھا، اس کے قریب کربلا کی زمین تھی، تو اس کربلا کی زمین کا مالک اس شخص کو ٹھہرایا، کہا کہ جس جگہ کے قریب تمہاری رہائش ہے تو وہ جگہ کے مالک تم ہو، اور اس کو باقاعدہ قیمت ادا کی۔ پھر آپ نے خیمے گاڑے اور پھر آپ نے ادھر رہائش اختیار کی۔ ایسے رہائش اختیار نہیں کی بلکہ اس جگہ کو پرچیز کیا، پرچیز کرنے کے بعد قیمت ادا کی، پیمنٹ ادا کی، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پڑاؤ کیا، یعنی اس جگہ آپ نے خیمے لگائے، خیمے لگانے کے بعد وہاں پر رہائش اختیار کی۔ تو اب سوچئے کہ ہمارا کردار کیا ہے،
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا تھا۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم قبضہ کی ہوئی جگہ پر سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا مخاطب جو ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کون ہے، کہ ہم قبضہ کی ہوئی جگہوں پر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہماری ملکیت میں نہ ہو یا کسی کی ملکیت میں نہ ہو، لیکن ہم اس جگہ عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امام حسین کی جب شہادت ہوئی، جب یزیدی فوج کے سرداران آپ کے سر مبارک کو نیزے پر لے کر کوفے کی گلیوں میں گھما رہے تھے، تو اس وقت کیا منظر پیش آیا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنکان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں سیر کروا رہے تھے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی چھت پر تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں اپنی گھر کی چھت پر تھا، تو اس وقت سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا اور سنا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں میں نے سنا بھی اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ سر مبارک سے یہ آواز آ رہی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آ رہی ہے۔ اور دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد، یہ یزیدیوں کی فوج کا سردار تھا، اس کے محل میں داخل کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی لبہائے مبارک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہل رہے تھے، اور زبان اقدس پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری تھی، اور وہ تلاوت یہ تھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کا انداز یہ ہے کہ سر انور تن سے جدا ہے، جسم مبارک سے جدا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہائے مبارک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کردار اس میں کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں نیکیاں بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکیوں کی کثرت کرو۔ کہ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نماز با جماعت مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا ہے یا نہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے، جب بروز محشر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہم ان کو یہ کہہ سکیں گے کہ ماہ محرم الحرام آیا تھا اور ہم نے شہدائے کربلا کی خاطر، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، ہم نے ماہ محرم الحرام میں ایک نماز بھی قضا نہ کی، ہم نے ماہ محرم الحرام میں خوب توبہ و استغفار کیا، ہم نے ماہ محرم الحرام میں خوب درود و سلام آپ کی ذات پر پڑھا، کیا ہم یہ کہہ سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نیزے پر سر ہے آپ کا، اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کرامات میں سے ہے، اور صحابی رسول ذکر کر رہے ہیں امام حسین نے تلاوت قرآن مجید کی ہے۔ تو ہم بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں،
اور مساجد کو آباد کریں۔ مساجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی زینت میں اضافہ کریں، اس کو خوب ستھرا کریں، کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن مسجد کو اصل آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آباد کیا جائے، اس کو آباد اس طرح کیا جائے کہ اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں گی کہ جس طرح ماشاءاللہ ابھی جمعے میں لوگ موجود ہیں اور ابھی آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن یہ اہل علاقہ ہیں، اہل علاقہ کی وجہ سے پوری مسجد بھر جاتی ہے جمعے کے دن، لیکن یہ مسجد فجر میں نہیں بھرتی۔ فجر میں تو کلیجہ باہر آتا ہے کہ کبھی 2 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 3 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 4 لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی صرف 5 لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کے عادی ہوں گے وہ اس بات کے شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے کہ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، اور جمعے میں ہماری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بھری ہونی بھی چاہیے، ہر جمعے بھری ہونی چاہیے، لیکن عام نمازوں میں بھی یہ بھری ہونا چاہیے۔ اور ایک راہب یعنی ایک نصرانی کو کہتے ہیں، یہ اپنے گرجا گھر میں سر انور کو دیکھا، یہ اپنے گرجا گھر میں تھا، یعنی عبادت خانے میں تھا نصرانی، اور اس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ تو اس نے نصرانی ہو کر کے یزیدی فوجیوں کو کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تم کتنے برے لوگ ہو، کیا مجھے 10,000 اشرفیاں لے کر کے یہ سر مبارک دے سکتے ہو؟ تو یزیدی فوجی لالچی تھے، وہ لالچ کی ان کو ضد تھی، انہوں نے 10,000 اشرفیاں لیں اور سر مبارک اس نصرانی کو دے دیا۔ جب سر مبارک اس نصرانی نے لیا، اس کو غسل دیا، اس پر خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد رات بھر اپنی ران پر رکھا اور اس کو دیکھتا رہا اور اس پر سے نظریں ہی نہ ہٹائیں۔ تو اس کو دیکھا کہ اس سر مبارک سے ایک نور بلند ہوتا جا رہا ہے۔ راہب نے یعنی اس نصرانی نے وہ رات رو کر کاٹی، یعنی روتا رہا کہ کتنے بدبخت ہیں یزیدی کہ اس سر مبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور رو کر کاٹی۔ صبح اسلام لایا اور گرجا گھر کا جتنا بھی مال و متاع اس کے پاس تھا چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر ہے خم جس کے لیے سر کٹے، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ سر مبارک جو تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نصرانی والا واقعہ ابھی میں نے آپ کو سنایا، تو اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالی ہمیں بصارت کی تو ہمیں توفیق اللہ تعالی نے دی ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالی بصارت کے ساتھ ساتھ ہمیں بصیرت بھی عطا فرمائے۔ یزیدی فوجیوں کے پاس بصارت تو تھی، دیکھ تو رہے تھے وہ سر مبارک کو، لیکن ایک نصرانی کو اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دی، وہ صرف فقط سر مبارک کو دیکھ کر اسلام لے آیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ماہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اسے حرمت والا مہینے کا مطلب کیا ہے؟ ادب والا مہینہ۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ادب والا مہینہ ہے، اسے نیکیاں کر کر گزاریں، ایسے ہی ٹائم پاس انٹرنیٹ یوٹیوب وغیرہ پر گزاریں نہ، بلکہ اس کو خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں، تاکہ کل بروز قیامت ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانہ جان کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہماری زبان پر یہ ہو کہ ہم نے ماہ محرم الحرام کو نیکیاں کر کے گزارا، نمازوں کی پابندی کی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرما دے۔